بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس پر کیا انعامات دیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَخْشَوْنِی، اے انسانوں مجھ سے ڈرو۔ ایک اور مقام پر اللہ کی کریم ذات نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو انسان رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اس شخص کا مقام اور ٹھکانہ وہ ہوگا جو ڈرنا محسوس کرتا ہے اللہ سے کہ اس کو اللہ پاک دو باغ نصیب فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مخافت الرأس رأس الحکمت مخافت اللہ، اگر تم حکمت چاہتے ہو، دانائی چاہتے ہو تو اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب یہ کہتا ہے کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، کہ کسی دل کے اندر دو خوف جمع نہیں کروں گا کہ جو انسان دنیا کے اندر مجھ سے ڈرے گا آخرت کے اندر اس کے دل کے اندر خوف نہیں ہوگا، اور اسی طرح جو دنیا کے اندر بے خوف ہو جائے گا آخرت کے اندر اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک جنگل کے اندر ایک انسان سواری کر کے جا رہا ہے اور اس کی سواری شیر ہے، تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ اس نے شیر پر سواری کی ہوئی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ شیخ سعدی آپ پریشان نہ ہوں کہ جو انسان اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کر لیتا ہے ساری چیزوں کے اندر اللہ کی کریم ذات اس کا دبدبہ، اس کا روب بٹھا دیتے ہیں۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو ساری مخلوق تمہاری اطاعت کرے گی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے عزیز ترین چیز یہ ہے کہ انسان کے آنسو اللہ کے خوف سے ٹپکنے شروع ہو جائے۔ فرمایا وہ انسان جنت کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر نہیں جا سکتا کہ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہے۔ اس کی مثال بیان فرمائی کہ جس طرح انسان دودھ نکالتا ہے، دودھ کا تھنوں کے اندر واپس جانا ناممکن ہے، اسی طرح جس دل کے اندر خوف ہے اس کا جہنم کے اندر جانا ناممکن ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ کی کریم ذات نے وحی فرمائی اے داؤد مجھ سے اس طرح ڈرو جس طرح شیر سے ڈرا جاتا ہے، جس طرح کسی موذی چیز سے ڈرا جاتا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اس طرح اللہ کا خوف سے دعا کیا کرتے تھے کہ چرند اور پرند حتیٰ کہ انسان ان کے خوف کو سن کر یہاں دنیا سے اپنے آپ کو فنا کر دیتے تھے۔ ان کی دو بیٹیاں تھیں جو ان کے خوف کے وقت ان کو پکڑتی تھی کہ کہیں لرزے کے اندر ان کی ہڈیاں نہ ٹوٹ جائیں۔ اسی طرح سیدنا زین العابدین جو سید السادات ہیں، وہ اللہ کا جب وضو کرتے تو اللہ کا خوف سے کپ کپا جاتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو سادات ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے ڈرنے کی؟ فرمایا اس رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنے ایک غلام کا کان مروڑ دیا۔ اب جب اس نے آہ کی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر وہ آہ لگی۔ فرمایا مجھے معاف کر دو، اسی طرح میرے کان کو مروڑو جس طرح میں نے تمہارے کان کو مروڑا تھا۔ وہ غلام کہنے لگا آپ ہمارے آقا ہیں، میں کس طرح یہ بے ادبی کر سکتا ہوں؟ فرمایا الامر فوق الادب، جو حکم ہوتا ہے وہ ادب سے اونچا ہوتا ہے، میرے کان کو مروڑو۔ انہوں نے بڑے ادب سے کان کو پکڑا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو مسلو، اس کو مروڑو جس طرح میں نے تمہارے کان کے ساتھ کیا تھا۔ فرمانے لگے، وہ غلام کہنے لگا اے آقا
میں بھی اس طرح ڈرتا ہوں جس طرح آپ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ کا جس طرح محاسبہ نہ ہو جائے، میں اللہ کا خوف محسوس کرتا ہوں کہ میرا بھی محاسبہ اللہ کے ہاں نہ ہو جائے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو آزاد فرما دیا اور دعا کی، اے اللہ میں اس سے خوش ہوں، آپ بھی اس سے خوش ہو جائیں۔ تو عزیز دوستو، اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرو، اپنے دل کے اندر توکل پیدا کرو، اپنے دل کے اندر خوف خدا ہوگا تو آپ کا دبدبہ پوری انسانیت پر اور ہر چیز پر اللہ بٹھا دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو تقوی نصیب فرمائے، خوف خدا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔